زندہ اولیاء کرام موجود تھے اور جو دنیا سے پردہ کر گئے ان کی روحیں موجود تھیں اور ملائکہ مقربین موجود تھے، اور ایسے میں تخت غوثیت پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو جلوہ گر کیا گیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی روح عالی اور جسم اقدس کے تحت تشریف فرما ہو کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو خلعت غوثیت عطا فرمائی ہے، اور حضرت مولا پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی زبان اقدس سے اپنی زبان اقدس آپ کے منہ میں دی اور اس کو چسوایا، جس سے آپ کی زبان کو بلاغت و فصاحت نصیب ہوئی ہے، اور آپ نے خطبہ اور خطاب جاری فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی لعب دہن مبارک حضرت غوث الثقلین کو عطا فرمایا ہے۔ اس کو صاحب باجت الاسرار نقل فرماتے ہیں، اور تواتر کے ساتھ اولیاء کاملین اور اقطاب جہاں جو ہیں وہ اس روایت کو آگے تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس معقول ذریعہ ہے اس بات پر یقین کر لینے کا کہ اولیاء کرام متفق اللسان ہیں کہ خلعت غوثیت جو ہے وہ حضور غوث الثقلین کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی روحانیت سے اور مولا پاک شیر خدا کی روحانیت سے اور خلفائے راشدین کی روحانیت سے عطا فرمائی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آگے گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ محمد زیاد صاحب نقشبندی لندن سے موجود ہے لائن پر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، وعلیکم اور السلام۔ اسی سلسلے کی کڑی سے کچھ سوال تھے شاہ صاحب کی حضور پیش کرنے ہیں۔ جی فرمائیے۔ کوئی آزمائش کے لیے نہیں، صرف علم کے لیے۔ جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، جی پھر اس کے لیے کامل مرشد کا پکڑنا کیوں لازمی ہے؟ ٹھیک۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی قاضیہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور سوربدی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، جی تو آپ فرماتے ہیں کہ منو میرے مرشد دا دیدار لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ جی یہ سرکار نے یہ جو اپنے مرشد کے دیدار کے بارے میں لکھا، ظاہر انوارات کے بارے میں لکھا، یہ کس آنکھ سے آپ نے دیکھ کے یہ شعر لکھا؟ دل کی آنکھ سے یا لطیفہ قلب کی آنکھ سے دیکھ کے لکھا شعر؟ ٹھیک، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو حضرت میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوالات کی طرف اب تشریف لائیں، اور یہ سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کالر نے پوچھا تھا موسیٰ خان صاحب نے کہ کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کوئی خونی رشتہ ہے یا روحانی رشتہ بھی اگر ہے تو اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ جی حضرت غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر سامی جو ہیں، آپ کا شجرہ نسب شریف میں نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں جی کہ اس بات کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے پہلے جو آپ کا تعلق جناب حسنین کریمین سے ہے، پہلے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت امام عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ مبارک جو ہے وہ حسنی ہے۔ آپ امام حسن مجتبی بن حضرت علی المرضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کی اولاد پاک میں سے ہیں، 11ویں پشت میں ہیں۔ جی آپ کے والد ماجد کا نام ہے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں سید یحییٰ زاہد کے، وہ بیٹے ہیں سید محمد بن سید داؤد کہ وہ بیٹے ہیں سید موسیٰ کے، وہ بیٹے ہیں بن سید عبداللہ، وہ بیٹے ہیں سید موسیٰ الجون کے، وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ المحض کے، وہ بیٹے ہیں حضرت حسن مصنع کے، حسن مصنع بیٹے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ابن شیر خدا کے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر بی بی فاطمہ ہے، وہ حضرت عبداللہ صومعی کی بیٹی ہیں۔ الزاہد جن کا لقب ہے وہ ابو الجمال بن سید محمد بن سید ابو محمود طاہر بن سید ابو عطا عبداللہ بن سید ابو الکمال عیسیٰ بن سید علاء الدین بن سید علی العریض بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ننیالی جو ہیں وہ حسینی ہیں، اور آپ کے ددیالی جو ہیں وہ حسنی سادات ہیں، اور اس طرح آپ کو حسنی حسینی کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک دیکھا
سرے پل کو جو کہہ رہا تھا کہ ایک وقت میں ایک بندہ حسنی حسینی کیسے ہوتا ہے، تو نجیب الطرفین جو ہوتے ہیں جی وہ اس طرح کی نسبت ان کی ہوتی ہے، بے شک۔ اور ان کو حسنی حسینی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ ماں کی طرف سے بھی نسبت کیا بولی جاتی ہے، تو بولی جاتی ہے نا کہ جیسے قرآن مقدس 7ویں پارے کے اندر نہیں ہے کہ من ذریتی حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، جی جی ان کو کن کی ذریت کہا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو جب آپ کے دادا نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام تو پھر ذریت کس اعتبار سے ٹھہرائے گئے؟ اسی اعتبار سے ٹھہرائے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ننیالی جو رشتہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہے۔ اس اعتبار سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذریت ہیں تو ذریت ہیں کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو پھر حضرت غوث الثقلین سرکار کو حسینی ماں کی طرف سے کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ آپ کے ننیال وہ ہے جس نسبت سے امام حسین علی مقام کو ذریت کہا جاتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی، حالانکہ ددیالی نسبت میں تو ابو طالب کے پوتے ہیں وہ، لیکن ان کو جب ذریت محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے تو ننیالی نسبت میں کہا جاتا ہے کہ نانا جان ہے، جد مکرم ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور غوث الثقلین دو نسبتوں سے، بلکہ آپ سرکار خود فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 مرتبہ حسنی حسینی ہوں، ایک تو میری ماں ام الخیر فاطمہ جو ہے یہ حسینیہ ہے، اور دوسری میری ماں عبداللہ معاذ کی جو ماں ہے وہ فاطمہ ہے بنت امام حسین، سبحان اللہ، جن کو آپ مدینہ منورہ میں حضرت حسن مصنع کی عیادت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں 2 نسبتوں سے میں، عبداللہ معاذ میرے جد اعلیٰ وہ بھی حسنی حسینی ہے، اور میں خود بھی حسنی حسینی ہوں کہ میرے باپ حسنی ہے اور میری ماں حسینی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو آپ کا شجر نسب ہے۔ اب یہ ایک سوال جو آیا تھا جی کہ انہوں نے پوچھا، تو اس پر میں یہ جو نتیجہ پیش کر رہا ہوں اس کو میں ذرا مزید تاکید کے لیے میں نے ایک حوالہ عرض کیا تھا اگلے دن بھی، تو ایک دوست بری سے مجھے انہوں نے سوال کیا تھا کہ حوالہ ملا نہیں۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے یعنی بات آپ ضرور گفتگو جاری رکھیں۔ چاند صاحب نارتھ ہمپٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ۔ جی شاہ صاحب کو السلام کہیے جی۔ جی جی سر، شاہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی شاہ صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ تو شاہ صاحب سوال یہ کرنا ہے کہ غوث اعظم کی کتنی عمر تھی جب انہیں غوث اعظم کا خطاب ملا تھا؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ضرور آپ کو جواب پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جی حضرت آپ۔ جی تو اس پر وہ ایک دوست نے مجھے بری سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں مطالعہ تو کرتا ہوں لیکن مجھے حوالہ ملا نہیں، جی تو اس لیے وہ دیکھ لیں، روح المعانی جو عربی ہے آیہ تطہیر کے تحت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جلد نمبر 8 تفسیر روح المعانی ہے، اور 20 نمبر صفحہ ہے مصر کی چھپی ہوئی کتاب کا۔ تو علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ان السید الشیخ عبد القادر قدس سرہ وغمرنا برہ قد نال ما نال من القطبیت بواسطہ جدہ علیہ الصلوۃ والسلام علی اتم وجہ واکمل حال فقد کان رضی اللہ عنہ من اجلۃ اہل البیت حسنیا من جہۃ الاب اب حسینیا من جہۃ الام لم یصب نقص لو ان واصاب لیتا ولا ينکر ذلك الا صدیق اور رافضی ينکر صحبت الصدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی مسئلہ صاف ہو گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک سید شیخ عبد القادر جیلانی قطبیت قطبیت کبریٰ کے مرتبہ کو جو پہنچے ہیں تو اپنے جد مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے واسطہ سے ایک کمال حال کے ساتھ، سبحان اللہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی اجلہ اہل بیت سے ہیں، حسنی من جہت الاب، اب باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور حسینی ہیں ماں کی طرف سے، اور آپ کے پاس کوئی نقص اور کوئی عیب کی نسبت آپ کی طرف لو ان عصا لیتا، یعنی کوئی شک کا کلمہ آپ پر اگر مگر کی بات کوئی آج تک نہیں کر سکا، اور نو کوئی آپ کی طرف کسی قسم کا کسی نے کبھی کسی مومن نے آپ کی شان کا انکار بھی نہیں کیا۔ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تاج المفسرین متاخرین میں آپ فرماتے ہیں آپ کی شان کا کوئی منکر نہیں ہوگا مگر زندیق، یا کون ہوگا؟ رافضی، اور رافضیون کون؟ یا رافضی حضرت غوث الثقلین کی سیادت کا منکر ہے،
اور وہ بے ایمان وہ ہے جو صحبت صدیق کا بھی منکر ہے، بے جو شک۔ صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہی غوث الثقلین کی شان کا منکر ہے۔ بے شک۔ اب میں نے کل بھی یہ اگلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ عجب حال ہے کہ حضور غوث پاک تو سید ہے، جی سید ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، جی۔ تو یہ علامہ محمود آلوسی تو خود سید ہے سبحان اللہ۔ اور آپ کی اولاد میں سے ہے، حضور غوث پاک سرکار کی اولاد میں سے آپ سبحان اللہ۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی شان کا منکر ہے وہی آپ کا منکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین اپنے وقت میں شان صدیق کے پہرے دار تھے سبحان اور اللہ۔ شان صدیق کے علمبردار تھے، لہذا جن کو شان صدیق سے چڑ ہے انہی کو میرے غوث سے بھی چڑ ہے، بے شک۔ اور الحمدللہ جو صدیق کے آج بھی غلام ہے وہ غوث پاک کی شان کے بھی غلام ہیں۔ سبحان اللہ حضرت اب